حضرت جی وقار حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پچھلے جمعے میں ان کا ذکر خیر کر رہا تھا، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن حدیث سے واقعہ یوسف اللہ کریم مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جی وقار یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے جدوں حسد تے بغض آپ وچ پھینک دیتا، وہ احکم الحاکمین اللہ کی ذات ہے کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کی بادشاہت عطا فرمائی۔ یہ خالق لم یزل کے کچھ عمل میں کچھ احکام میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو پھینک کے اپنے لحاظ سے یوسف علیہ السلام کو ختم کر کے چلے گئے۔ ادھر سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو مدین سے مصر جا رہا تھا۔ وہ قافلہ راستہ سے بھٹکا ہوا تھا، ان کا روٹ نہیں تھا، بھٹکا ہوا تھا۔ ان میں سے قافلے کے ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ پانی لے کر آؤ۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ۔ ایک وہاں قافلہ آیا اور قافلے والوں میں سے ایک شخص گیا جس کا نام مالک تھا۔ اس نے جا کے کنویں میں ڈول نیچے کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کی رسی کو پکڑ لیا۔ جب ان کو باہر نکالا، پانی کو باہر نکال رہا تھا، جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا حسین و جمیل خوبصورت، تو وہ خوشی سے چلا اٹھا یا بشرا ہاذا غلام، کہنے لگا خوشخبری ہو، اتنا خوبصورت غلام، اتنا پیارا غلام، یا بشرا ہاذا غلام۔ وہ قافلے والے دوڑ کر آئے، یوسف علیہ السلام کو انہوں نے باہر نکالا، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً۔ اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی ملکیت بنا لیا، کہا کہ جیسے باقی سامان بیچیں گے، یوسف علیہ السلام کو بھی جا کے سیل کریں گے، پرافٹ کمائیں گے، نفع کمائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، جو وہ کر رہے تھے اللہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام قافلے کے سپرد ہو گئے، کچھ دن وہاں ٹھہرے۔ 3 دن کے بعد تفسیر روح المعانی میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد ختم نہ ہو۔ انہوں نے یہ جانچنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام ہیں یا ختم ہو گئے ہیں یا کیا معاملہ ہوا ہے، 3 دن بعد پھر آ گئے۔ انہوں نے آ کے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا قافلے والوں کے پاس ہے، تو انہوں نے پھر اپنا حسد نکالنا شروع کر دیا۔ قافلے والوں کو کہا کہ یہ تو گھوڑا غلام ہے، اس میں فلاں عیب ہے، فلاں عیب ہے، بھاگنے والا ہے، یہ ہمارا گھوڑا غلام ہے، تم ایسے کرو ہمیں اس کا کچھ معاوضہ دے دو اور اس کو بعد میں جہاں لے جانا ہے۔ قرآن مجید اس کی عکاسی بیان کرتا ہے وقال الذی بشروا بثمن بخس دراہم معدودہ۔
ان چند درہم، چند سکیاں دی خاطر، روح المعانی میں آتا ہے 22 سکے دینار یا 40 دینار یا 30 دینار کے عوض انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ اب یہ لوگ قافلے والے انہوں نے جب بھائیوں نے کہا کہ یہ بھاگ جائے گا، اس طرح انہوں نے باندھ دیا۔ جناب یوسف علیہ السلام جب قافلہ چلنے لگا، سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے قافلہ والوں سے کہا کہ میں نے تو تمہارے ساتھ ہی جانا ہے، مجھے چند لمحے گھڑیاں فرصت دے دیں تاکہ میں اپنی بھائیوں کو الوداع سلام کروں۔ بھائی ایسے ظلم و ستم پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ اللہ کے نبی تھے، اور جو نبی ہوتے ہیں نبیوں کی خصوصیت میں یہ شامل ہے کہ وہ دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، وہ تو پھر ان کے بھائی تھے۔ تو وہ مالک کہنے لگے، وہ قافلہ کا سلام کرنے لگا، یار عجیب بات ہے، وہ مالک تمہارے اتنے ظالم اور تم اتنے وفادار، انہوں نے تمہیں بیچ دیا ہے، اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم ہو کہ پھر الوداع اسلام کے لیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ جانے دے، میں اپنے بھائیوں کو الوداع اسلام کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف نبی علیہ السلام اپنے بھائیوں کے پاس آئے، باقی بھائی سوچ دیتے، یہودا جو سب سے بڑا بھائی تھا وہ جاگ رہا، آپ فرتے محبت بھائی کے گلے لا کے رونے لگا، چونکہ انہوں نے بیچ دیا تھا۔ تھوڑا سا پہلے یہودا کو رحم آیا، لیکن پھر وہ رحم حسد پر ختم ہو گئے۔ یوسف نبی علیہ السلام آپ ساتھ ساتھ رو رہے ہیں اور ساتھ واپس جا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھے ضائع کر دیا، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آباد کروا۔ یہ ان کی دعا کا نتیجہ ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اتنی پھیلائی، جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، یہ ٹوٹل 17 افراد آئے تھے مصر میں، تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے تو اس وقت 6,30,000 یہ بنی اسرائیل لوگ، یہ یوسف علیہ السلام کی دعا تھی اس وقت جب بھائیوں سے جدا ہو رہے، کہا کہ تم نے مجھے ضائع کر دیا، لیکن اللہ تمہیں آباد۔ یوسف نبی علیہ السلام ساتھ چل پڑے، انہوں نے جکڑ کے ایک حبشی غلام کو اس کے آگے پیچھے لگا دیا، محافظ بنا دیا اور پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اب راستے میں کنار میں حضرت یوسف علیہ السلام گزر رہے تھے تو وہاں پہ آپ کی والدہ حضرت راحیل کی قبر ہے۔ ظاہر ہے وہ بھی ایک الگ قسم کی جدائی ہے، عمر بھی کم ہے، 17 سال کی عمر، بعد میں 13 سال کی عمر لکھا ہے۔ روح المعانی میں علامہ محمود احمد علوسی نے 17 سال کی عمر لکھی ہے۔ کہ جب جانے لگے تو قبر سے گزر ہوا تو فرتے محبت اوپر سے نیچے گر کے اپنی والدہ کی قبر پر رونے لگا، کیا میری والدہ، میرے بھائیوں نے بغض حسد کی وجہ سے مجھے اپنے شہر سے نکالا، اب میں کہاں جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، یہ میرے رب کو پتہ ہے اور اللہ ہی جاننے والا۔ اب جب یہ اس طرح قبر پر رونے لگے تو ایک وہاں قافلے کا بندہ تھا، اس نے یوسف نبی علیہ السلام کو سختی کی، یہاں تک کہ تھپڑ مار دیا۔ ادھر جب اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام پر یہ ظلم ہوا تو آسمان کے سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں رو کے فریاد کرتے ہیں، یا اللہ وہ تیرا یوسف جو بے گناہ ہے لیکن اس کے باوجود اس پر آزمائش پہ آزمائش آ رہی ہے، اور ادھر یوسف علیہ السلام آپ باوجود اس نے ظلم و ستم کیا اور آپ یہی فرما رہے ہیں، اے یعقوب کے رب، اے اسحاق علیہ السلام کے اللہ، اے میرے والد کے اللہ، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اے اللہ مجھے معاف کر۔ یوسف علیہ السلام یہ دعائیں مانگ رہے تھے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، کہا کہ فرشتوں تم دیکھ رہے ہو باوجود وہ پریشانی میں ہے، میرا بندہ، میرا نبی تکلیف میں ہے، سختی میں ہے، آزمائش میں ہے،
لیکن پھر بھی وہ میرے ہی سے فریاد کر رہا۔ کہا ہے جبریل جاؤ، جا کے میرے یوسف کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اگر وہ حکم دے تو زمین اور آسمان کو ایک کر دو، سب کو تباہ و برباد کر دو۔ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس روح المعانی میں یہ لکھا ہوا ہے، تفسیر مظہری میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اللہ نے سلام کیا اور کہا کہ اللہ یہ حکم فرما۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم کرے اور یہ مجھے یہ بھی معاف کر دے۔ جب یہ بات ہوئی سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور ساری زمین میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ روح المعانی میں لکھا ہوا ہے سرخ آندھی چلنا شروع ہو گئی، وہ قافلے والے ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، یہاں تک کہ قافلے کا سلام بولا، اس نے کہا کہ کیا وجہ ہوئی ہے، آج تک ہم نے نہیں دیکھا ایسی آندھی طوفان یہاں آتے ہوئے جس طرح آج ہوئی ہے۔ ان کے ایک بندے نے کہا کہ جو ہم غلام لے کر آ رہے ہیں وہ اس طرح ایک قبر پر بیٹھا تھا، فلاں غلام نے ان کو تھپڑ مارا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے دعا کی تھی جس کی وجہ سے یہ آندھی آ گئی۔ تو یہ سارے قافلے والے یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہا کہ اے یوسف، آپ آگے عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ آپ پر ظلم کی وجہ سے یہ آج یہ طوفان اور آندھی آنا شروع ہو گئی، تو ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ جیسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا، اسی طرح آندھی طوفان رک گئے، کیونکہ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا۔ بہرحال یہ جب پھر یہ چلتا چلاتا یہ مصر، یہ قافلہ مصر میں چلا گیا۔ یوسف علیہ السلام جب وہاں پہ غلاموں کی صف میں ان کو کھڑا کر دیا گیا بیچنے کے لیے، آپ اس قدر حسین و جمیل خوبصورت، احادیث مبارکہ میں آتا ہے، علامہ محمود احمد علوسی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ آپ بڑے حسین و جمیل، بہت ہی حسین و جمیل، یہاں تک اگر آپ رات کو مصر کی گلیوں میں آتے تو آپ کے چہرے کی وجہ سے گلیاں ساری روشن ہو جاتی، اور آپ جب مسکراتے تو مسکرانے کی وجہ سے دانتوں سے ایسی روشنی نکلتی کہ آگے ساری چیزیں بھی اللہ روشن فرما دیتا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور روح المعانی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے تھے، ان کا حسن کیسا تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ وہ چاند کی طرح روشن نظر آتے، ایسے حسین و جمیل، اور آپ کی پنڈلیاں موٹی، گھنگریالے بال، گول چہرہ اور انتہائی خوبصورت حسین و جمیل اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام۔ یہاں میں ایک ساتھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کا حسن مبارک اور یوسف علیہ السلام کا حسن اگر کمپیئر کیا جائے، یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا حسن تھا جو چاند کی مثل تھا، چاند کی طرح تھا۔ لیکن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور کی بارگاہ میں تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا، چاند جوبن پر تھا، 14ویں کا چاند تھا، چمک رہا تھا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاری دار لباس پہنا ہوا تھا، اور حضور علیہ السلام، حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور علیہ السلام کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو، چاند بھی چوکن پر تھا اور بدر کا چاند تھا، انتہائی حسین و جمیل چاند تھا، تو میں بار بار کبھی حضور کے چہرے پر، کبھی چاند پر، کبھی حضور کے چہرے پر، یہاں تک کہ میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ چاند کے چہرے پہ چھائیاں حضرت کا چہرہ تھا، کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند کا کتنا ہی خوبصورت ہے لیکن میرے نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔
حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے. حسینہ جمیلہ نمو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سامنے فرمایا کرتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے حسین ہیں, اتنے خوبصورت ہیں, اتنے پیارے ہیں کہ میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین دیکھا نہیں. ہو بھی کیسے واجمال من کلام تعالی دین نساء, ہو بھی کیسے آج تک آپ جیسا خوبصورت حسین کسی ماں نے جنم ہی نہیں لیا. خلقت مبرأ من کل عیب انک قد خلقت کما تشاء. آپ نے جیسے چاہا میرے رب نے ویسے ہی تخلیق فرما دی. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر. یوسف علیہ السلام کا حسین ہونا, خوبصورت ہونا, بے مثال حسن ہونا وہ ایک طرف ہے, لیکن میرے آقا کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. جو میرے آقا کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے حسین و جمیل بنایا, خوبصورت بنایا تھا. واضح چشتی علیہ السلام نے نا پنجابی کلام میں حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کی ہوئی ہے حضور علیہ السلام کے چہرے کے بارے میں. آپ فرماتے ہیں تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا, تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جن ویگ کے جن شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب ہٹا. جے کو نکلے سیر کرن سارا گلشن سیس نے آوے, یہ دھرتی لپ لپ جاوے. نین نشیلے مست رسیلے, نین نشیلے مست رسیلے بچ سونا کچر سہاوے. جے وہ کھولے زلف کنڈل دے, جے وہ کھولے زلف کنڈل دے تے راہی راہ بل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا جھال نہ چلی جاوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینے دتی علماں وچ نہ آوے. خلق اوندے نے مولی دنیا, خلق اوندے نے مولی دنیا, کوئی ورلائی جان بچاوے. بجلی ڈر دی لشک نہ مارے, متاں بے ادبی نہ ہو جاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سن کدرے بھی نظر نہ. آپ نے اس طرح اپنے انداز میں بیان کیا ہے کہ میرے آقا دیا کوئی حسین و جمیل تو ہے. بلا شبہ حسن یوسف اپنی جگہ, یوسف علیہ السلام کا حسن واقعی میں مثال ہے, لیکن کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسین و جمیل اور آپ کا حسن ایسا حسن ہے کہ جس حسن کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. گرامی قدر جناب یوسف علیہ السلام جب وہاں پر چلے گئے, غلاموں کی فہرست میں جب آپ بھی کھڑے تھے, شوق حسین و جمیلی بہت زیادہ تھے, تو پہلے عام ریٹ سے کام شروع ہوا. تھوڑے بہت پیسوں سے کرتے کراتے اتنی زیادہ قیمت لگ گئی کہ مشک, چاندی اور کستوری کے مثل آپ کا ریٹ لگ گیا. اب عام لوگوں کی پہنچ میں نہیں تھا. اس وقت جو وزیر خزانہ تھا اس کا نام تھا التفیر یا کتفیر, عزیز مصر اس کا لقب تھا. اب اس نے یوسف علیہ السلام کو کستوری اور چاندی کے مثل توڑ کے یوسف علیہ السلام کو لے دیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا
او نتخذہ ولدا. یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو اس نے جب خرید لیا، خرید کر گھر آ گیا، گھر آ کے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ میں ایک ایسا غلام خرید کر لایا ہوں جسے ہم اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں، او نتخذہ ولدا، اور ہو سکتا ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، خالق کائنات کی حکمت عملی پہ قربان جائیں. کنعان کے کنویں سے نکال کر اللہ نے بادشاہ کے گھر میں آپ کو ولی بنایا، عزیز مصر کے گھر آپ کو ٹھہرا دیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. یوسف علیہ نبی علیہ السلام جب آپ کنعان سے چلے تھے اس وقت ان کی عمر مبارک 17 سال تھی. آپ 13 سال عزیز مصر کے گھر رہے. 33 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، علم و حکمت عطا فرمائی، اور پھر 120 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا. 120 سال کی عمر، اور پھر جب 7 سال آپ کے ہو گئے مصر میں، یعنی کہ عزیز مصر کے گھر. تو جو عزیز مصر کی زوجہ تھی زلیخا، جس کا نام راعیل تھا اصل زلیخا، کیونکہ تفسیر مظہری میں آتا ہے، تفسیر روح المعانی میں بھی آتا ہے، کیونکہ عزیز مصر بذات خود نامرد تھا، اس کے پاس اولاد کی حیثیت نہیں. تو یوسف علیہ نبی علیہ السلام جو کہ بڑے حسین و جمیل تھے، تو ان کی زوجہ جو زلیخا تھی، اس نے، یہ قرآن مجید بیان کرتا ہے، اس نے یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو کئی مرتبہ بہلانے پھسلانے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا چونکہ مقام نبیوں والا تھا. انبیاء علیہ السلام کی یہ خوبی ہے، خصوصیت ہے کہ یہ نبوت سے پہلے بھی پاک ہوتے ہیں، نبوت کے بعد بھی پاک ہوتے ہیں، ہر عیب سے پاک ہوتے ہیں، کوئی اس میں عیب غلطی خطا نہیں پائی جاتی. انبیاء علیہ السلام صرف ان کی یہ خوبی ہے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے، چونکہ اس کا گھر 7 دروازوں میں مقفل تھا، اس نے 7 دروازے بند کیے. بند کرنے کے بعد ساج سنبھل کر یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، کہ اس نے سارے دروازوں کو بند کیا اور یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں سج سنبھل کر آ گئی اور کہا وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اے یوسف اب آپ بھی جاؤ. اس نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا. یوسف علیہ نبی علیہ السلام، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یوسف علیہ زلیخا نے اپنا معاملہ سامنے پیش کر دیا، ان کو بلا بھی لیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف دیکھا، اس میں کئی اقوال ہیں. پہلا قول لولا الرعا برہان ربی، قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھٹکے نہیں تھے اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک واضح دلیل کو دیکھ لیا. وہ واضح دلیل کیا تھی؟ نمبر 1 کہ وہ دروازے بند کر دیے تھے. نمبر 2، یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام آپ کی تصویر سامنے نظر آئی، آپ کا چہرہ نظر آیا کہ یعقوب علیہ السلام آپ اپنے دانتوں کو، ناخن کو دانتوں میں لیا ہوا تھا اور یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ اے یوسف خیال رکھنا تیرا نام اور تیرا مقام اللہ نے انبیاء میں رکھا. ایک یہ دلیل تھی لولا الرعا برہان ربی. پھر بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ زلیخا نے جب دروازے وغیرہ بند کر دیے تو اپنے بت کے اوپر پردہ ڈال رہی تھی. یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس بت سے شرم آتی. جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ بے جان ایک مورتی ہے جو بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، اگر تجھے اس سے شرم آتی ہے تو میرا اللہ تو جاننے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے. مجھے تو تجھ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے شرم کرنی چاہیے. ایک یہ دلیل.
اور بعد میں لکھا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر اپنا جسم یوسف علیہ السلام کے جسم سے لگا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ مجھے چاہے کنعان سے نکال کر دوسری آزمائش میں مجھے یا اللہ مبتلا کر دیا، اے اللہ تو آج میری حفاظت فرما۔ جب آپ نے دعا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ اے یوسف بھاگنا تیرا کام ہے، دروازے توڑنا، تالے توڑنا اور تیری عزت کو بچانا میرا کام ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام آپ نے ایسا ہی فرمایا، اور جب آپ چلنا شروع ہو گئے، بھاگنا شروع ہو گئے، قرآن بھی کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جب بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام چلتے گئے، قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، کہ جب ساتوں دروازے کھل گئے، آخری دروازہ کھلا تو آگے عزیز مصر کھڑا ہوا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے لدى الباب، قرآن دروازے کے سامنے کھڑا ہوا۔ جب اس نے دیکھا یوسف علیہ السلام آگے ہیں، زلیخا پیچھے آ رہی ہے، آگے عزیز مصر نے جب دیکھا تو وہاں وہ پریشان ہو گئے، یوسف علیہ السلام بھی وہاں رک گئے، زلیخا بھی رک گئی، یہاں تک چونکہ اس نے پہلے قمیض پکڑنے کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام کا قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، یا وہ پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت۔ جب اس نے لدل باب قالت ما جزا، جب زلیخا سے کوئی بات نہ بنی، عزیز مصر کی زوجہ تھی، جب اس سے کوئی بات نہ بنی تو اس نے پھر کہا قالت ما جزا من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، اس کی کیا ارادہ، کیا جزا یا کیا سزا ہونی چاہیے جس نے تیرے گھر والے کے ساتھ ایسا کام کیا۔ اب عزیز مصر پریشان تھے، دیکھ رہے تھے۔ اب زلیخا نے سارے کا سارا الزام سیدنا یوسف علیہ السلام پر کر دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام بولے، آپ نے فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی، کہا کہ میں نے نہیں پہلایا پھسلایا بلکہ اس نے مجھے اپنی طرف راغب کیا۔ اب ابھی معاملہ نہیں کلیئر ہو رہا تھا کیونکہ اس کے جاننے والے صرف یوسف علیہ السلام اور زلیخا تھے۔ اتنی دیر خالق کائنات نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا ایک انوکھا ہی انداز بیان فرمایا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، زلیخا کے ماموں کا بیٹا جس کی عمر صرف 4 ماہ تھی، فتح الباری میں لکھا ہوا ہے 4 ماہ تھی۔ اب وہ وہاں پہ اپنی والدہ کے ساتھ اس کی والدہ اسے اٹھا کر لے جا رہی تھی۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، وہ بول اٹھا ان کانت قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، اس نے کہا اس کے فیصلہ کرنا ہے تو اس طرح کریں، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے۔ سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے فلما رأى قمیصہ قد من دبر، یوسف علیہ السلام کی جب قمیض کو دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو عزیز مصر نے کہا قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم، اے زلیخا یہ تیرا مکر ہے اور تیرا بہت بڑا مکر ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اعرض عن ھذا، کہ یوسف اب واضح ہو گیا، سچ ہو گیا، حق ہو گیا کہ زلیخا نے ہی مائل کیا تھا۔ اس نے عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اعرض عن ھذا، چھوڑ دیں اب اسے۔ پھر اپنی بیوی زلیخا کو کہا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، اصل میں تو ہی گنہگار ہے۔ گرامی قدر یہاں پہ ایک چیز واضح ہے، وہ میں پھر اگلے جمعے یہ بات زندہ اس کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَقَدْ هَمَّ بِهِ وَهَمَّتْ بِهِ لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یوسف علیہ السلام کی گواہیاں یوسف علیہ السلام نے خود بھی دی، اللہ تعالی نے بھی دی،
زلیخا نے بھی دی، یہاں تک کہ شیطان نے بھی اقرار کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ زلیخا نے خود اقرار کیا تھا جب معاملہ ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تشریف لے گئے، جب عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے کھانا وغیرہ دے دیا تو اس نے خود اقرار کیا تھا۔ اس نے کیا تھا قال ہی راودتنی عن نفسی، اور دوسری جگہ پر آتا ہے آن عسعس الحق انا راودته عن نفسه فاستعصم۔ زلیخا نے اقرار کیا تھا کہ میں نے اسے جتلایا تھا، یہ تو اپنی حفاظت کرتا ہے، یہ زلیخا نے اقرار کیا تھا۔ اور نمبر 2، عزیز مصر نے کہا اپنی عورت سے کہ تو واستغفر لذنبک انک کنت من الخاطئین، تو ہی گنہگار ہے، تو اللہ سے توبہ کر۔ پھر اس کے علاوہ ایک گواہ جو بچہ تھا، 4 ماہ کا گواہ بچہ تھا، وہ بھی تھا، اور پھر یوسف علیہ السلام کی خود گواہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس کام کی طرف مجھے بلا رہی ہے نا، اس سے بہتر یہ ہے کہ مجھے جیل میں دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے اقرار کیا۔ پھر خالق کائنات کی اس بات پر گواہی ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، اللہ تعالی نے اس بات پر گواہی دی کہ ہم نے یوسف علیہ السلام سے بے حیائی اور فحش کو دور کر دیا، اور کہا انہ من عبادنا المخلصین، کہ یوسف علیہ السلام تو ہمارے چنے بندوں میں سے۔ اور شیطان کا بھی یہ اقرار تھا، شیطان کا یہ اقرار ہے، شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کہ خالق اے اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان لوگوں کے انہم من عبادنا المخلصین، جو تیرے خالص بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، میں ان کو کبھی بھی گمراہ نہیں کروں۔ تو یہ چند گواہیاں ہیں جو اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام اس وقت بھی سچے تھے، وہ تو ہے ہی نبی تھے، نبی تو نبوت سے پہلے بھی سچا ہوتا ہے، نبی نبوت کے بعد بھی سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔